आप तुम इस तरह से उनसे बात अभी मुझे क्यों आई हैं यहाँ पर? तुम्हारा या फिर आपको ये पसंद नहीं है? कैसे रह रहे हैं आपके बगैर? इस तरह से मत सिखाओ कि मैंने किस लेटर, लेकिन अभी मैं इनसे बात कर रहा हूँ जिन्होंने हमारे घर नाश्ता में कमरे में भी। ज़ाविया मेरी बात। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। एक बात याद रखेगा। तो हम बात करते हैं ड्रामा सीरियल फासले के बारे में, जो बहुत ज़बरदस्त जा रहा है। तो ज़ावियर और एनी दोनों खाना खा रहे होते हैं। तो ज़ावियर एनी को बहुत मुस्कुराकर बहुत प्यार से देख रहा होता है, जिस पर एनी कहती है, क्या बात है, ऐसा क्यों, इस तरह से क्यों मुझे देख रहे हो, ऐसा क्या हो गया है? तो ज़ावियर कहता है, नहीं कुछ भी नहीं। तो एनी कहती है, बताओ बताओ। तो फिर ज़ावियर कहता है, कुछ भी नहीं। तो फिर एनी कहती है, खाना कैसा बना है? तो ज़ावियर कहता है, खाना भी बहुत अच्छा बना है और तुम भी बहुत अच्छी, बहुत प्यारी लग रही हो। दिल चाह रहा है बस तुम्हें देखता ही रहूं। तो एनी कहती है, अच्छा। तो फिर ज़ावियर कहता है, लेकिन मैंने सोचा छोड़ो, मैं तारीफ़ ही नहीं करता तुम्हारी। जिस पर एनी कहती है, ये क्या बात हुई? जब मैं अच्छी लग रही हूँ और खाना भी मैंने अच्छा बनाया तो दोनों की तारीफ़ कर दो। तो ज़ावियर कहता है, इसीलिए तो दोनों की तारीफ़ की है मैंने, कि खाना भी बहुत अच्छा बनाया है तुमने और तुम तो बहुत ही अच्छी लग रही हो, दिल चाह रहा है बस तुम्हें देखता ही रहूं। जिस पर एनी मुस्कुराने लग जाती है। फिर सुबह का टाइम होता है, तो फिर एनी जा रही होती है तैयार होकर, तो सिकंदर अंकल आते हैं एनी की तरफ, तो और रुक जाते हैं एनी को देखकर। तो एनी भी फिर सिकंदर अंकल को देखकर रुक जाती है और कहती है, क्या बात है? तो सिकंदर अंकल कहते हैं, एनी मुझे तुमसे कुछ कहना है, कोई बात करना चाहता हूँ। तो एनी कहती है, जी बोलें अंकल। तो फिर सिकंदर अंकल कहते हैं कि फिर दोबारा अंकल। तो कहती है, सॉरी मैं असल में भूल जाती हूँ ना। तो फिर वो कहते हैं कि देखो मैं यहाँ हूँ और महरीन वहाँ अकेली होती है। तो एनी कहती है, जी मैं आपकी बात समझ रही हूँ, मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, आप क्या कहना चाहते हैं। तो आप फ़िक्र नहीं करें, मैं ज़ावियर से ख़ुद बात कर लूँगी। और जहाँ तक मेरा ख़्याल है तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप यहाँ हैं तो महरीन को भी यहीं होना चाहिए, आपके साथ इसी घर में मौजूद। जिस पर सिकंदर अंकल कहते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, बस ज़ावियर की वजह से मजबूर हूँ। तो एनी कहती है, आप फ़िक्र मत करें। और ये कहकर एनी घर से चली जाती है और एनी सीधे जाती है महरीन के घर पर और दरवाज़ा लॉक करती है। जब महरीन दरवाज़ा खोलती है तो महरीन हैरान हो जाती है, एनी तुम इस वक्त तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो एनी कहती है, मैं यहाँ कुछ नहीं कर रही, मैं आपको लेने आई हूँ। जल्दी से महरीन आप अपने कपड़े समेटें, अपना सामान लें और यहाँ से मेरे साथ आप घर पर जा रही हैं। तो महरीन हैरान हो जाती है और कहती है, ये तुम क्या कह रही हो? तो एनी कहती है, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, आप जल्दी चलें मेरे साथ, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे घर पे भी जाना है अपने काम के सिलसिले में। तो महरीन कहती है, ठीक है। फिर ये दोनों यहाँ से चली जाती हैं और वहाँ सिकंदर, ज़ावियर, आदिल ये तीनों नाश्ता कर रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं आपस में बहुत अच्छे मूड में। तो जब सिकंदर की नज़र अचानक ही एनी पर पड़ती है और आदिल कहता है कि लो एनी भी आ गई ज़ावियर। तो जब ज़ावियर जैसे ही महरीन को देखता है तो उसका तो दिमाग ख़राब हो जाता है महरीन को देखकर, और वो फ़ौरी खड़ा हो जाता है टेबल से और कहता है कि आप यहाँ कैसे आईं और किसने इजाज़त दी आपको इस घर में आने की? जिस पर एनी हैरान होती है और एनी कहती है, ज़ावियर इसे मैं लेकर आई हूँ। तो ज़ावियर कहता है, तुम खामोश रहो। तो कहता है, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, आपको ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि यहाँ हम सुकून से बैठे हैं अपने घर में, आपको हमारा सुकून देखा नहीं जाता? तो एनी कहती है, ज़ावियर तुम इस तरह से बात नहीं कर सकते। जिस पर ज़ावियर कहता है, तुमसे मैंने कहा ना तुम खामोश हो जाओ, अभी अभी मुझे इनसे बात करने दो, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। तो एनी कहती है, नहीं ज़ावियर तुम इस तरह से इनकी इंसल्ट नहीं कर सकते। तो ज़ावियर कहता है, मैंने कहा ना तुम खामोश रहो। जिस पर सिकंदर फ़ौरन चीखने लग जाते हैं, ज़ावियर तुम खामोश हो जाओ। तो ज़ावियर कहता है, नहीं मैं क्यों खामोश हो जाऊँ? तो सिकंदर ज़ावियर को डांटता है, कहता है, शट अप, तुम यहाँ से जा सकते हो। जिस पर ज़ावियर को बहुत ज़ोर से गुस्सा आता है और ज़ावियर वहाँ से चला जाता है, उसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है।
اور پھر دوسری طرف شبی اپنے روم میں لیٹی رو رہی ہوتی ہے اور خاور کے بارے میں ہی سوچتی رہتی ہے کہ آخر خاور نے میرے ساتھ اس طرح کیوں کرا، اس کو میرے ساتھ اس طرح بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، خاور نے اچھا نہیں کرا، میری زندگی برباد کر دی خاور نے۔ وہ یہی سوچ کر روتی رہتی ہے اور پھر سکندر اس کو کہتا ہے مہرین کو، مہرین تم یہاں کیوں کھڑی ہو، تم اتنے میں وہ نوکرانی کو آواز لگاتا ہے اور کہتا ہے مہرین کو ان کا کمرہ دکھا دو۔ پھر مہرین سکندر کے کمرے میں چلی جاتی ہے اور پھر سکندر بھی پیچھے سے ان کے روم میں چلے جاتا ہے اور وہیں پر ہی وہ چائے منگواتے ہیں اپنے ہی روم میں، اور مہرین اپنے کپڑے نکال کر کبٹ میں لٹکانے لگ جاتی ہے۔ تو سکندر کہتا ہے کہ مہرین ابھی بیٹھ جاؤ، پہلے چائے پی لو پھر کام کر لینا۔ تو مہرین کہتی ہے بس یہ ہو گیا۔ تو سکندر کہتا ہے نہیں، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ پھر مہرین اتنے میں چائے پینے کے لیے بیٹھتی ہے تو اتنے میں دروازہ لاک ہو جاتا ہے۔ تو جب دروازہ لاک ہوتا ہے تو سکندر مہرین کو اشارہ کرتا ہے کہ رک جاؤ، میں دیکھتا ہوں کون ہے دروازے پہ۔ پھر جب وہ گیٹ پر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ان کی بھابھی کھڑی ہوئی ہے اور وہ کہتی ہیں کہ نا سکندر مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ مہرین بھی اس کی طرف دیکھتی ہے تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ مہرین دیکھ رہی ہے، تو پھر وہ کہتی ہے کہ سکندر مجھے تم سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ تو جس پر سکندر کہنے لگتے ہیں کہ آپ بھابھی چلیں، میں آتا ہوں۔ اور پھر وہ دوبارہ روم میں آ کے مہرین کو کہتے ہیں کہ میں آ رہا ہوں بھابھی کی بات سن کر۔ پھر جب وہ نیچے ڈرائنگ روم میں جاتے ہیں بھابھی کے پاس اور کہتا ہے کہ بھابھی کیا بات ہے، آپ اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہیں؟ تو وہ کہتی ہیں کہ سکندر تمہیں پتہ ہے میری پریشانی کی وجہ، میں شبی کو اس طرح پریشان اور روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، اور میری بچی بالکل ٹوٹ چکی ہے اس خاور کی وجہ سے۔ تو سکندر کہتا ہے بھابھی میں آپ کی بات بہت اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں، لیکن تھوڑا ٹائم تو دیں آپ شبی کو، اتنی جلدی تو وہ اپنے آپ کو واپس نہیں لا سکتی، اس کو ٹائم لگے گا۔ جس پر وہ کہتی ہے کہ نہیں، تم تو اس کو اپنی بیٹی مانتے ہو نا سکندر۔ تو سکندر کہتا ہے تو اس میں کیا شک ہے بھابھی، آپ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہی ہیں، آپ کی بات میری سمجھ میں بالکل بھی نہیں آ رہی۔ تو وہ کہتی ہے کہ دیکھو سکندر، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہمارے معاشرے میں جس لڑکی کو ڈیورس ہو جاتی ہے لوگ اسے جینے نہیں دیتے۔ تو سکندر کہتے ہیں کہ یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ تو وہ کہتی ہے میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، میں ایک بیٹی کی ماں ہوں، میں سمجھ سکتی ہوں کہ طلاق کا داغ کتنا برا ہوتا ہے، اس وجہ سے میں بہت پریشان ہوں، تمہیں کوئی فیصلہ کرنا ہوگا۔ تو سکندر کہتا ہے کہ میں کیا فیصلہ کر سکتا ہوں ابھی بھابھی؟ تو وہ کہتی ہے کہ دیکھو سکندر، اینی کو تو تم بالکل بھی پسند نہیں کرتے، اور وہ تو غیروں کی بیٹی ہے باہر سے آئی ہوئی، جس کو کسی کی رسپیکٹ کرنا ہی نہیں آتی، وہ تو اپنی دنیا میں ہی خوش رہتی ہے اور اپنی دنیا میں ہی خوش رہنا جانتی ہے، اور شبی کو تو تم اپنی بیٹی کہتے ہو۔ تو اگر سکندر یہ جو میں سوچ رہی ہوں تم بھی سوچ لو۔ جس پر سکندر کہتا ہے مجھے نہیں معلوم آپ کیا سوچ رہی ہیں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اگر اینی کی جگہ شبی آ جائے زاویار کی بیوی بن کر تو سکندر حیران ہو کر ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں بھابھی اور کیسی باتیں کر رہی ہیں، زاویار کی تو اب شادی ہو چکی ہے۔ جس پر وہ کہتی ہے ایسی شادی کا کیا فائدہ کہ وہ لڑکی کسی کو سمجھتی نہیں، کسی کی عزت کرنا ہی نہیں جانتی، اور شبی کو تو تم بچپن سے ہی بہت پسند کرتے ہو۔ وہ کہتا ہے بھابھی آپ کی بات اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ تو بہت بڑا معاملہ ہے، میں اس بارے میں سوچتا ہوں، ابھی تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ یہ کہہ کر چلا جاتا ہے، اور وہاں اینی اپنے روم میں جب جاتی ہے زاویار کے پاس تو اس کو اتنا غصہ آ رہا ہوتا ہے زاویار کو، اور وہ کہتا ہے اینی تم نے جب مہرین آنٹی کو یہاں لانا تھا تو تم نے مجھ سے پوچھا کیوں نہیں؟ جس پر اینی کہتی ہے کہ نہیں زاویار، یہ غلط بات ہے، تم غلط کر رہے ہو ان کے ساتھ، ان کا پورا حق بنتا ہے کہ وہ اس گھر میں رہیں سکندر انکل کے ساتھ۔ جس پر زاویار کو اور بھی مزید غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے تم جانتی ہو انہوں نے کیا کرا ہے؟ انہوں نے میری ماں کی جگہ لی ہے، اور انہوں نے میری ماں کے ہوتے ہوئے میرے باپ سے شادی کر لی، جو میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اینی کہتی ہے زاویار غلط ہے، اس طرح نہیں کرو تم، اور ویسے بھی تم یہ غصہ کب سے کر رہے ہو؟ اب کافی لمبا ٹائم ہو چکا ہے، اس غصے کو ختم کر دو، اچھی بات نہیں ہے، ان کو ان کا حق ملنا چاہیے۔
تو زاویہ کہتا ہے کہ تم اس معاملے میں اینی نہیں پڑھو تو زیادہ اچھی بات ہے، جس پر اینی کہتی ہے اگر زاویہ تم نے ان کو کچھ کہا تو میں بھی اس گھر میں نہیں رہوں گی، اگر اس گھر میں رہوں گی تو مہرین بھی اس گھر میں ہی رہے گی، جس پر زاویہ کہتا ہے تم مجھے دھمکی دے رہی ہو؟ تو اینی کہتی ہے تم دھمکی ہی سمجھ لو اسے۔ پھر زاویہ خاموش ہو جاتا ہے۔ پھر زاویہ دوبارہ کہتا ہے اچھا میں تو تمہاری ہر بات ہی مان لیتا ہوں، لیکن تمہیں میرا احساس ہے، تمہیں سب کا احساس ہے سوائے میرے، جس پر اینی کہتی ہے ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو زاویہ کہتا ہے ہاں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ پھر وہ خاموش ہو جاتی ہے۔ پھر دوسرے دن جب زاویہ آفس میں ہوتا ہے اور اینی اپنی پھوپھو کے گھر میں کھانا بنا رہی ہوتی ہے، تو اینی زاویہ کا لنچ لے کر اس کے آفس پہنچ جاتی ہے، جس پر زاویہ اینی کو دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے کہ تم تو کہتی ہے ہاں میں لنچ لے کر آئی ہوں تمہارا، تم کھانا کھا لو۔ زاویہ کہتا ہے میں کھا لوں گا کھانا۔ تو اینی کہتی ہے ابھی تک تمہارا موڈ آف ہے، جس پر زاویہ کہتا ہے چھوڑو تمہیں اس بات کی کیا فکر۔ اتنے میں سکندر دروازہ لاک کرتے ہیں، تو وہ دونوں کہتے ہیں کہ نہیں آپ آ جائیں اندر، ہم فری ہیں۔ تو وہ سکندر آ کے اندر کہتے ہیں کہ بیٹا اگر تمہیں اعتراض ہے مہرین کے یہاں رہنے پر تو میں اس کو کہیں اور شفٹ کر دوں گا۔ تو زاویہ ایک پل کو خاموش ہو جاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ نہیں ڈیڈ اٹس اوکے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں اور مسکرانے لگتے ہیں، پھر وہ چلے جاتے ہیں۔ پھر اینی کہتی ہے اچھا تو اب میں بھی چلتی ہوں۔ تو زاویہ کہتا ہے کہ میں تو اینی تم سے بہت محبت کرتا ہوں ہمیشہ سے، لیکن تم میرا احساس نہیں کرتی، نہ تم میری بات کا جواب دیتی ہو۔ تو اینی کہتی ہے نہیں ایسا نہیں ہے۔ پھر وہ مسکرانے لگتی ہے اور وہ بھی چلی جانے لگتی ہے اور کہتی ہے تم کھانا کھا لینا۔